بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 206 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وقد اجیب علی ھذا الاعتراض سے لے کر الخامس وهو التحقیق فی الجواب تک۔ بات کی وضاحت کی جائے گی۔ ان جوابات میں سے 4 جوابات کو یہاں پہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا، 5ویں جواب کی وضاحت آنے والے درس میں ہوگی۔ مشہور کا تمام اطراف علم اجمالی میں اگر اصول کو آپ جاری کرتے ہیں تو مشکل یہ آتی ہے کہ مخالفت قطعیہ میں ترخیص لازم آ رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وقد اجیب علی ھذا الاعتراض بوجوہ، شیخ صدر فرمایا اس اعتراض مشہور کا جواب دیا گیا ہے چند وجوہات کے ذریعے سے، چند جوابات کے ذریعے سے، چند صورتوں کے ذریعے سے۔ الاول، پہلا جواب، ماذا کرو سید الاستاذ ہو، سید استاد سے مراد جب شیخ صدر سید استاد فرمائیں تو ان کی مراد آیت اللہ مرحوم سید خوئی ہیں، چونکہ وہ ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے پہلا جواب پیش کیا ہے، وہ فرماتے من ان الجمع بین الترخیصین مشروطین المذکورین، کہ 2 ترخیص مشروط مذکور، یعنی ترخیص طرف اول مشروط بین کے طرف دوم کو ترک کیا جائے، ترخیص طرف دوم مشروط بین کے طرف اول ترک کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ، یہ جمع دونوں ترخیصوں کو اکٹھے کرنا، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي إِلَى التَّرْخِيصِ فِي الْمُخَالَفَةِ الْوَاقِعَةِ، اگرچہ یہ اکٹھے کرنا سبب نہیں بنتا کہ آپ مخالفت قطعیہ میں مکلف کو ترخیص دے رہے ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ 2 ترخیص مشروط کو اکٹھے کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب، اس کا لازمہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مکلف کو اجازت دے رہے ہیں مخالفت قطعیہ میں، لیکن ولیکن یؤدی، ہاں یہ جمع سبب بنتا ہے کہ الی الترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیۃ، کہ آپ ترخیص قطعی دیں، اجازت قطعی دیں مکلف کو مخالفت واقعیہ میں، مخالفت واقعیہ میں۔ وذالک، اور اچھا مخالفت واقعیہ میں ترخیص قطعی کب ہوگی؟ اذا ترک الطرفین معا، جب مکلف دونوں اطراف میں سے دونوں کو ترک کرتا ہے، نہ نماز جمعہ انجام دیتا ہے، نہ نماز ظہر، نہ اس برتن سے اجتناب کرتا ہے، نہ اس برتن، وہو مستحیل، یہ بالکل محال ہے۔ ویرد علیہ، اس جواب اول کو رد کیا گیا کہ جواب اول درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ان الحکم الظاہری فی نفسی لیس مستحیلا، حکم ظاہری جو کہ حکم واقعی معلوم نہ ہونے کی صورت میں جعل کیا جاتا ہے مکلف کو حیرت مقام حیرت عمل میں باہر نکالنے کے لیے، یہ حکم ظاہر ذاتاً محال نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ، ہاں یہ معنی بنتا ہے اذا کان منافٍ للحکم الواقعی، محال ہوتا ہے جب اگر یہ حکم واقعی کے ساتھ تنافی رکھتا ہو، تو کسی بھی لحاظ سے حکم ظاہری کو جعل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حکم ظاہر ٹکراؤ رکھتا ہو حکم واقعی، نہیں بلکہ اس کی حکایت کرتا ہے۔ لہذا یہ فرض کیا گیا ہے کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تنافی نہیں۔ تنافی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، عالم جعل یعنی جعل کے لحاظ سے، مبادی کے لحاظ سے یعنی مصلحت مفسدہ کے لحاظ، اور امتثال کے لحاظ سے۔ لا باللحاظ نفس ہی، یعنی خود جعل حکم جعل کے لحاظ سے بھی تنافی نہیں، ٹھیک، اور مبادی حکم کے لحاظ سے بھی نہیں ہے، یا مبادی سے مراد وہی مصلحت ملاک، بس جب ایسے منافات ہی نہیں ہے دونوں کے درمیان میں، فلم یبق الا تنافی بلحاظ عالم امتصال، ہاں پھر عالم امتصال کے لحاظ سے بالکل باقی رہتی ہے تنافی ان کے درمیان میں۔ وقد فرضنا ہونا،
اور وہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہمیں فرض کیا بے تحقیق کہ ان حکم العقل بوجوب الموافقۃ القطعیۃ قابل للرفع بالترخیص الشرعی علی خلافہ، کہ عقل حکم کرتی ہے اس بات پر کہ موافقت قطعیہ واجب ہے، یہ حکم عقل قابلیت رکھتی ہے کہ رفع کر سکے، دور کر سکے اس ترخیص شرعی کو جو وجوب مخالفت قطعیہ کے برخلاف میں ہے۔ فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، تو نتیجے میں یہاں پہ کوئی تنافی نہیں اس ترخیص قطعی و یقینی کے درمیان میں جو مخالفت واقعی میں ہوتی ہے۔ فرض کہ آپ حکم ظاہر پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو فرض کریں اجازت دی گئی کہ مخالفت واقعی ہے، اور اس تکلیف کے درمیان میں تنافی نہیں جو علم اجمالی کے ذریعے سے معلوم ہے، پھر وہ اس کا کون سا بھی مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے میں ان کے درمیان میں تنافی نہیں۔ الہذا علی ان، یعنی یہ آپ اخذ کریں اس کے علاوہ یہ کہ ان بالامکان تصویر ترخیصات المشروطۃ، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ آپ تصور کر سکیں، پیش کر سکیں کچھ ترخیصات، ترخیص کی جمع ہے، ترخیص مشروطات کو آپ تصور کر سکیں علی نحو اس طرح سے کہ لا یمکن ان تصبح کلها فعلیتا، کہ تمام کی تمام ترخیصات منجزت پیدا نہ کریں فی ترخیص ہو یلزم ترخیص ہو القطعی فی المخالفت الواقع، تاکہ وہ اشکال لازم آ کے مخالفت قطعیہ میں ترخیص قطعی لازم آ رہی ہے مخالفت واقعہ میں۔ بدل کیوں ہے؟ بدل کہ یہ کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ بان تفترض اطراف العلم الاجمالی ثلاثیتا، یعنی آپ علم اجمالی کے تین اطراف کو فرض کر لیں، ٹھیک؟ یہاں تک جو مثالیں آپ کی خدمت پیش وہ دو اطراف تھے، لیکن اب تین فرض کر لیں۔ ویفترض فرض کیا گیا کہ ان ترخیص بکل طرف، فرق تین اطراف ہو گئے، پھر کیا ہے ترخیص ہر طرف کے اندر ہے، ہر لیکن مقید، یہ ترخیص مقید ہے، مشروط ہے بترک احد بدیلہ ہے، کہ اس کے جو بدل میں آ سکتے ہیں وہ فرق تین برتن ہیں، کہ آپ ایک کے بارے میں اگر فرق کریں دائیں طرف والے کے بارے میں آپ ترخیص دے رہے ہیں تو باقی جو دو برتن باقی رہتے ہیں بائیں طرف کی جانب پڑے ہیں وہ ان کے کو ترک کرنے کے ساتھ مقید ہے، وہ ارتکاب الآخر ہے، اور دوسرے کو مرتکب، دوسرے کو آپ استعمال کرنے کے ساتھ مشروط ہے۔ الثانی، دوسرا جواب ما ذکر سید الاستاذ، یہ بھی سید مرحوم خوئی نے جواب دیا ہے کہ من انہ اذا ارید اجراء الاصل مقیدا فی کل طرف، اگر اصل کو یہ ارادہ کیا جائے کہ اصل جاری ہوتی ہے مقید اس کے ساتھ ہر طرف میں، تو فہنا اوجہ عدیدۃ لتقید، یہاں پھر قید کی یعنی مقید ہر طرف میں، تو پھر اس کی چند صورتیں بتی ہے۔ فقد یجری الاصل، فقد یجری الاصل فی کل طرف مقید بطرف بترک الاخر، پہلی صورت یہ ہے کہ ہر طرف میں اصل جاری ہوگی لیکن مشروط بین کے دوسرے طرف ترک کیا جائے۔ نمبر دو، او بان یکون قبل الاخر، یا اصل جاری ہوگی لیکن مشروط اس سے کہ وہ آخر سے یعنی دوسرا جو طرف ہے اس سے قبل ہو، او بان یکون بعد الاخر، یا آخر کے بعد میں ہو، فای مرجح للتقیید علی تقیید، بس یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کون سا سبب، کون سا مرجح بنتا ہے اس قید کا جو قید کے اوپر قید ہے۔ دوسرے جواب کو بالکل رد کیا گیا ہے، وہ یوں کہ ان تقیید انما یراد لالغاء الحالۃ التي لها حالۃ معارضۃ فی دلیل الاصل، کہ تقیید سے ارادہ کیا گیا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس صورت کو ملغا کیا جائے، اس صورت کو نظر انداز کیا جائے جس کے لیے تعارض والی حالت پائی جاتی ہے دلیل اصل میں، وَإِبْقَاءِ الْحَالَةِ الَّتِي، اور یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو باقی رکھا جائے، لا معارض له، جس کے ساتھ کوئی تعارض رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، من حالات طرف الاخر، دوسرے جو دیگر اطراف ہیں یا ایک دوسرا طرف ہے ان کی اس کی حالتوں میں سے، وَالْحَالَةُ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا، كذلك ہی حالت ترک طرف الاخر ہے،
اور وہ سورج جس کے ساتھ کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ صورت ہے جہاں پہ آپ دوسرے طرف کو ترک کرتے ہیں. وہ حالت کون قبل الآخر، یہ قبل الآخر والی جو صورت ہے، فجریان الاصل فیہا یعارض الجریان فی الآخر حالت کونی بعد صاحبہ، یہ ٹکراؤ رکھتی ہے، یہ اصل کا اس میں جاری ہونا اس صورت میں تعارض رکھتا ہے کہ اب جب آپ اصل کو جاری کر رہے ہیں دوسرے میں اس حالت میں، اس صورت میں کہ وہ اس کے صاحب کے بعد ہے. الثالث ما ذکر ایضا، یہ بھی مرحوم خوئی نے جواب دیا ہے، ذکر کیا کہ من انا للدلیل اصل اطلاقا افرادیا لہذا الطرف، کہ دلیل اصل کے لیے اطلاق افرادی اس طرف کے لیے، یعنی فرض کریں دو طرف جو ہیں نماز جمعہ اور نماز ظہر، یہ برتن یا وہ برتن، وذاک اطلاق حوالی، اور دوسرے کے لیے اطلاق حوالی. اطلاق حوالی یعنی مکلف جس کو ایک طرف کو انجام جب دے رہا ہے تو دوسرے کو ترک کرے یا انجام دے. دو مصداق میں ہر ایک کے اندر لحالت ترک الاخر و فعلی، دوسرے طرف کو انجام دے یا چھوڑ دے، ترک کر دے. والمحظور کما يندفع بالرفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا، بس محظور و مشکل و اشکال جس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے کہ ہم دونوں اطلاق احوالی سے ایک ساتھ میں ہاتھ اٹھا لیں، اسی طریقے سے کذالک يندفع، اس محظور ختم ہو جاتا ہے برفع اليد عن اطلاق الاحوالی عن الاطلاق الافرادی والاحوالی فی احد طرفین خاصتا، کہ ہم اطلاق احوالی و افرادی سے ہاتھ اٹھا لیں دو اطراف علم اجمالی میں سے ہر ایک کے بارے میں بطور خصوص، طرف اول ہو یا پھر طرف ثانی ہو. بس فأی مرجح لأحد دفعین الاخر، بس پھر کون سا سبب بنتا ہے یہ دو دفع ہوئے دونوں اطلاق احوالی سے ایک ساتھ یا اطلاق احوالی و افرادی سے. ویرد علیہ، اس کے بارے میں جو رد پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان المرجح ہوا ان ما يبقى تحت دلیل اصل بموجب الدفع الاول للمحظور ليس له معارض اصلا. مرجح یہ ہے کہ جو چیز باقی ہے دلیل اصل کے تحت دفع اول کے ذریعے سے مشکل کے لیے، اس کے لیے اس مرجح کے لیے کوئی تعارض رکھنے والی، کوئی ٹکراؤ رکھنے والی چیز نہیں ہے. وما يبقى تحت بموجب الدفع الاخر، جو دفع دوم کے ذریعے سے اطلاق احوالی و افرادی کے ذریعے سے جو چیز باقی رہتی ہے الذي يقترح، جس کو وہ پیش کرتا ہے، له معارض، اس کے لیے معارض موجود. محتمل المطابقت للحکم الواقعی و ترخیص المشروط لیس کذالک، حکم ظاہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطابقت، یہ احتمال دے کے حکم ظاہری ہو سکتا ہے، یہ اس کے اندر احتمال پایا جاتا ہے کہ حکم واقعی سے کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے، اور مشروط لیس کذالک و ترخیص مشروط لیس، ترخیص مشروط میں ایسے نہیں ہوتا کہ حکم واقعی کے ساتھ مطابقت کا احتمال پایا جاتا ہو. کیوں؟ لأن ما هو ثابت فی الواقع، چونکہ جو چیز واقع میں ثابت ہے وہ دو ہیں، یا اما الحرمت المطلقۃ و اما ترخیص المطلق، یا حرمت مطلقہ ہے بدون قید و شرط، یا ترخیص و اباحہ مطلق ہے بدون قید و شرط. ویرد علیہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس چوتھے جواب کا بھی رد پیش کیا گیا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ یوں کہ انہ لا برہان علی اشتراط ذلک فی الحکم الظاہری، یہ برہان کوئی برہان نہیں ہے اس بات پر کہ یہ شرط ہے حکم ظاہری میں. کیا شرط؟ کہ اس میں مطابقت حکم واقعی کا احتمال پایا جاتا ہو، بلکہ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي أَمْرٍ، ہاں حکم واقعی میں جو چیز شرط ہے وہ دو چیزیں ہیں. احدہما، ایک، ان یکون الحکم الواقع مشکوکا، حکم واقعی مشکوک ہوگا تب حکم ظاہری کی نوبت آتی ہے. والآخر، نمبر دو، ان یکون الحکم الظاہری صالحا لتنجیزہ او التعذیر عنہ، حکم ظاہری یہ صلاحیت رکھتا ہو، یہ لیاقت رکھتا ہو کہ منجزیت پیدا کر سکے یا معذریت پیدا کر سکے. منجز کب؟ جب واقع کے مطابق ہو، اور معذرت کب؟ جب واقع کے خلاف اگر ظاہر ہوتا ہے. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس یہاں تک اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.